السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ دعوت کا مضبوط ہتھیار کیا چیز ہے؟ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان بناوے، یہ بنانے کی چیز ہے۔ محنت کر کے کوئی گھر بناتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، لوگ کیا کیا بناتے ہیں، لیکن اس کو ہم محسوس نہیں کرتے کہ ایمان بھی بنانے کی چیز ہے۔ ایمان بنانے کی چیز ہے، ایمان بنانا پڑتا ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، بے محنت نہیں بنتا ہے۔ ہاں اللہ کسی کو اپنے فضل سے دے دے، وہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن عموماً انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا وہ ایمان کا اتنا کمال حاصل کرے گا۔ جب ایمان بنے گا اور اندر دل کی گہرائیوں میں اترے گا، ہاں اندر اترتا ہے، جیسے کسی کو اپنے اسباب اور اپنی دنیا کا غرور اتر جاتا ہے، گھمنڈ اندر دل میں اترا ہے، گھمنڈ ہے، آدمی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، تو گھمنڈ اترتا ہے۔ تو گھمنڈ دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ بولو نا بھائی، اس کی آواز سے، اس کی باتوں سے، اس کی چال سے، اس کے کپڑوں سے دکھتا ہے کہ دیکھو اس کو گھمنڈ ہے۔ ارے دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ وہ اندر ہوتا ہے لیکن ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے کسی کو غم لاحق ہوتا ہے کہ کاروبار اجڑ گیا ہے، قرضہ ہو گیا ہے، اور آدمی کو اس کا غم ہوتا ہے، وہ دکھتا ہے نہیں دکھتا کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک نہیں آدمی کے پاس، ادھر ادھر ہے، مارا مارا پھرتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ ارے جواد ہونے، ارے کیا بات ہے، کچھ غم ہے تم کو؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اصل میں سب میرا کاروبار اجڑ گیا اور بہت قرضہ ہو گیا مجھے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے جب ایمان اندر اترتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے، ہاں کہ آدمی پہلی صف میں نماز میں ہے، تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا، کہ ایمان اندر اترا ہے، ایمان اندر اترا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایمان میں اندر کمی آئی ہے اس کا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے منافقوں کی ایک صفت بتائی کہ جو اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کم ایمان لیکن اندر سے کمزور ہے، ابھی پکے نہیں ہوئے اندر سے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تاکید کی، حضور نے اس کی تاکید کی کہ اپنے ایمان کو بناویں، مضبوط کریں، ایسا ایمان ہو جو ہمیں طاعات پر کھڑا کر دے، گناہوں سے بچا دے اور نیکیوں کی طرف لے جائے۔ جو جذبات گناہوں کے اندر بن رہے ہیں، گناہوں کے جو جذبات بن رہے ہیں اندر، وہ جذبات دھیرے 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 ختم ہو جائے اور طاعات کے جذبات بنے، جسم کا، زبان کا، کان کا، آنکھ کا، ہاتھوں کا استعمال صحیح ہو جائے۔ اس وقت ہمارے سارے اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لایانی بکواس کر رہے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہیں، کان سے سنگیت سن رہے ہیں، جھوٹ سن رہے ہیں، گالی سن رہے ہیں، ہاتھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں، ہاتھوں، پیروں کا غلط استعمال ہے، پیسوں کا غلط استعمال ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اندر ابھی ایمان دل میں اترا نہیں ہے۔ اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کی عملی مشق کرنی ہے، ہر کام کی، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، خدمت کی، جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کی ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے۔ بچے جم میں جاتے ہیں نا، مشق کرتے ہیں باڈی بنانے کے لیے، وہ ایک پریکٹس، ایک مشق ہے، پسینہ نکلتا ہے، روزانہ ٹائم دینا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے۔ اور دوسری مشقیں لوگ کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ گھنٹہ روزانہ دینا پڑتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، سانس پھولتی ہے۔ ایسے ہر کام کے لیے محنت اور کوشش ہے،
کاروبار کے لیے تجارت میں محنت ہے کہ وہاں پسینہ بہاتا ہے آدمی 6 گھنٹے 8 گھنٹے، مزدور 8 گھنٹے پسینہ بہاتا ہے. یہ مال پیسے کے پیچھے محنت ہے. ایسے ہی ایمان اور دین سیکھنے کے لیے یہ دعوت والا مبارک کام ہے. یہ اس زمانے میں اللہ پاک کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آسان سا کام، ایک آسان کہ غریب سے غریب آدمی ہو، کمزور سے کمزور آدمی ہے، یا امیر سے امیر ہے، مضبوط آدمی ہے، جوان بوڑھا شہری دیہاتی، جو چاہتا ہے کہ میں اپنا ایمان بناؤں، اپنا دین سیکھوں اور دین پر چلنے کی عملی مشق کروں، اس کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں آوے تو اس کی ترتیب بن جاتی. جنوری میں آؤ، فروری میں آؤ، مارچ میں آؤ، جون میں آؤ، 1 تاریخ کو کوئی آوے، 10 تاریخ کو آوے. آسان کام ہے. یہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے چلایا. اس لیے اس کام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک آسان سا ایسا مبارک ہم کو کام دے دیا. اس میں ایمان اور اعمال سیکھنے کی ایک بہترین ترتیب ہے. ایمان اور دین سیکھنے کی ایک بہترین ترتیب ہے. اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنا اور بہت ساری جو دوریاں تھی آپس کی، بہت ساری آپس کی، اللہ پاک نے اس راستے سب کو قریب کر دیا کہ قومیں قریب ہو گئی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو اس سے ہمیں جو بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور اسی طرح دین و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. اور دین کے کام کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے چاہیے، کیونکہ یہ باقی دنیا فانی ہے، اس میں کچھ نہیں ملنے والا. تو ہمیں یہی احکامات کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی میں شامل کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پروگرامات اور یہ بیانات شیئر کرے. اور تبلیغ کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. باقی ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور مزید نئے آنے والے بیانات کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ان سے اور لوگ بھی رہنمائی حاصل کریں. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے.